زیادہ دور نہیں تھی. تو پھر میں نے ذہن بنایا کہ جو ہے وہ کھانا آج پکاتے ہیں اور ان کو بھی ہم بھیجیں گے. تو بتا رہی رہا آج بھیج رہے ہیں آپ کو. تو پھر ان کو الحمدللہ بھنڈی ہم نے بنائی اور وہ ان کو بھی بھیجی. تو یہ ابھی یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ بھی اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ بہت مزے کی ہے. تو بہرحال اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ کھائیں اور اللہ پاک کا شکر بھی جو ہے وہ ادا فرمائیں. خلیل بھائی کچھ اس کے نقصان بھی ہیں یا سب کو سوٹ کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کثرت تو نقصان ہی کرے گی. ایک اعتدال کے ساتھ کوئی بھی چیز لی جائے حالت صحت کے اندر تو وہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. اور موقع میل سے، موسم کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے کہ کیا چیز کھانے کیا چیز نہیں کھانے. تو جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گرمی وغیرہ زیادہ لگتی ہے تو ان کے لیے یہ مفید ہے. گرمی کی وجہ سے جیسے ان کو یا بہت زیادہ جسم میں خشکی ہوتی ہے تو سردی جن کو لگتی ہے نا وہ یہ زیادہ استعمال نہ کریں. وہ نہ کریں. ہاں فوائد تو کچھ نہ کچھ ذکر ہوا ہے. تو اس میں خاص طور سے گرمی والے جن کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کے لیے یا تیزابیت وغیرہ محسوس ہو رہی ہے ان کے لیے وہ لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس میں جوڑوں کے درد والا یا جس کو نزلہ زکام کھانسی ہے، بلغمی طبیعت جن کی ہوتی ہے تو ان کو اس سے بچنا مناسب ہوگا. اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو گیس رہتی ہے تو وہ اگر یہ کھائیں تو ان کو اپہارا ہو سکتا ہے، جیسے پیٹ پھول جاتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے یوں ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے، خاص طور سے جوڑوں کے درد اور گیس والوں کو. اور مزید یہ کہ اگر یہ بنانی ہے گھر کے اندر بنتی ہے تو اس میں آپ ایسے مسالہ جات ڈال لیں کہ جو اس کا فائدہ بڑھ جائے، نقصان کم ہو جائے اس کا. تو اس میں یہ کہ آپ اس میں ادرک ڈالیں، لہسن ڈالیں، کالی مرچیں ڈال لیں، اسی طرح سے پودینہ اس کے اندر شامل کر لیا جائے تو پھر اس کے فوائد کے اندر آپ اس کے فائدے حاصل کر سکیں گے. اور اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے نا وہ بھنڈی گوشت کا بھی ذکر ہوا، بھنڈی اور گوشت استعمال کرتے ہیں. شوربے والی بھنڈی بنتی ہے جی؟ یہ شوربے والی بھنڈی میں نے کراچی میں دیکھی ویسے. جی جی ہم بھنڈی گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑے کے گوشت سے بچنا چاہیے. اور اگر بکرے کا یا دیسی مرغی کا یا فش کے اندر اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ مفید رہے گی. یعنی آپ کی سجیسٹڈ یہ ہے کہ اس کو فش میں پکایا جائے. فش میں ویسے میں نے ابھی تک مچھلی اور بھنڈی یہ نہیں کھایا. ہاں نہیں، فش میں یا بکرے کے گوشت میں یا دیسی مرغی میں بڑے کے گوشت سے بچنے کے حوالے سے عرض کیا کہ بادی ہے جن لوگوں کو گیس وغیرہ رہتا ہے. ہر دوسرا آدمی تو آج کل گیس کا مریض ہے. ٹھیک ہو کہ بھئی میرے پیٹ میں افارہ ہو جاتا ہے، میرے کو گیس رہتا ہے، تو میرا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اگر اس حالت صحت میں یہ بھنڈی وغیرہ جو بھی کھائیں مناسب مقدار میں تو چلے گا. لیکن اگر وہ اس طرح سے لینا چاہتے ہیں، بعض لوگ اس کو بناتے ہیں تو اس کو یوں کرتے ہیں کہ پہلے اس کو تلتے ہیں گھی میں پہلے اس کو تل لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو مسالے میں بھونتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ بھی جو ہے نا اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اگر عام طور سے جو عام تیل استعمال ہوتے ہیں وہ بھی صحت کے حوالے سے کتنے مفید ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے. تو تو اگر تیل جو ہے وہ صحت بخش تیل ہو، یعنی تیل صحیح ہو تو پھر چلے گا یہ کام. پھر بھی جو ان کے ہاضمے جیسے کمزور ہیں، معدہ خراب ہے، اس لیے تلنے کے بعد وہ چیز نا ہضم دیر سے ہوگی، یہ ذہن میں رہے. جیسے پراٹھا ہے، صحیح کوئی بھی چیز ہے تو وہ پھر جو ہاضمہ جن کے معدے کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر بھی وہ ٹھیک نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ عطا فرمائے. مجھے یاد ہے خالد بھائی یہ کلی گڑھ مرو یہ کولپور ہے نا بلوچستان میں یہاں سے یہ بولان کی طرف سے اگر آپ جائیں نا، بولان سے یہ سبی ہے مچھ، یعنی ادھر سے ہوتے ہوئے اگر آپ جب جاتے ہیں کوئٹہ تو رستے میں کولپور بھی آتا ہے. تو کولپور کے مضافات میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے کلی گڑھ مرو. تو یہ یہاں ہم گئے تھے قافلے میں. میں آپ کے پیچھے بولتا لیکن مجھے بولنا مشکل ہو جائے. اچھا چلے. کلی ویسے جس طرح کہتے ہیں ہمارے ہاں گاؤں ہوتا ہے، پینڈ پنجابی میں کہتے ہیں، سندھی میں گوٹ کہتے ہیں، تو بلوچستان میں لفظ استعمال کرتے ہیں کلی. جیسے کلی پندرانی ہے، یہ کلات کے مضافات پندرانی میں تو ہم گئے قافلہ ہمارا وہاں پر. تو یہ کلی گڑھ مرو، یہ گڑھ مرو علاقے لیکن اس کو کلی گڑھ مرو کہتے ہیں. وہاں خالد بھائی ایپریکاٹ کے جو وہاں باغات ہیں، یعنی خوبانی کے باغات، اور وہ بھی باغ والا بندہ آپ کو باغ سے فریش خوبانی توڑ کر کھلا رہا ہو. پھر آپ غور کریں کہ پھر کلی پندرانی ہی یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ فرمائے. تو چلیں آپ کو وہ یاد آیا، ہمیں وہ بھی یاد، دونوں یاد آ گئے. بہرحال تو وہاں میں نے بھنڈی پکائی تھی خالد بھائی.
तो ये जुबैर मदनी हमारे साथ थे, 12 माह में क्लास वाले भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि सलमान भाई भिंडी खा के मुझे तो मेरी माँ की याद आ गई। सुबह चले भिंडी से बातें तो चलती। शुक्र है माँ याद आई, लोगों को नानी याद आ गई। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह की रता फरमाए। चलो जी कॉज देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की नेमतें खाएं तो अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। में सलमान भाई एक चीज़ और है, भिंडी खाने में अगर यूं कहें कि एक एहतियात भी रखी जाए, रहती तो है हर चीज़ में, ग्रीन है। मिर्चें बाज़ लोगों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, मिर्चें भी ग्रीन होती हैं, तो वो कभी ऐसा ना हो कि वो भिंडी के साथ जो है ना मिर्च को ऐसे खा लिया जाए कि वो भिंडी ही समझकर, और ऐसा हुआ भी है। मैं बचपन से ही ये मेरी मरगूब ग़िज़ा रही है और हमारी आपको साबित हरी मिर्चें डाल के जी बिल्कुल खिला दी। नहीं, किसी ने नहीं खिलाई, हमने आज तक वैसे किसी को ऐसे नहीं खिलाई। किसी ने नहीं खिलाई, आपे ही खाई ना। हमारी दी तो होगी ना दारी। नहीं, वो आगे चलते हैं। अल्लाह आपकी रज़ा फरमाए। भाई ध्यान से देखभाल के खाएं। कॉल लेते हैं।